السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار صاحب کی پریس کانفرنس سے۔ جنید صاحب، آپ کا رواں ہفتے کا پہلا حسب حال ہے، تو میرا اس میں پہلا بیان یہ ہے کہ میں انشاءاللہ ایک دن پنجاب کو دنیا بھر کا نمبر 1 سیاحتی مقام بنا کے چھوڑوں گا۔ دنیا کا نمبر 1 انشاءاللہ جنید صاحب، ہر چیز ادھر موجود ہے، سیاحت کے لیے ہر چیز موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹورسٹ کو پوری دنیا میں جو جو اویلیبل ہیں چیزیں وہ ادھر ہیں، ماں سوائے ساحل سمندر کے۔ اس کے لیے بھی میں کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، سمندر تو ہمارے پاس ہے، ہمارا اپنا ہے، یہ ہماری مرضی ہے، ہم اس کو جہاں مرضی رکھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ یہ کوشش کر رہا ہوں، پرائم منسٹر صاحب سے میں نے درخواست کر دی ہوئی ہے کہ مجھے اجازت دیں، میں کراچی سے تھوڑا سا سمندر کھینچ کے پنجاب میں لانا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ بڑا رسکی کام ہوگا ذرا دیکھ کے۔ جنید صاحب، رسکی کام نہیں ہے، انشاءاللہ آگے جتنا بڑا ٹویا ہوگا صرف اتنا ہی سمندر کھینچو۔ بلکہ جنید صاحب، میرے مشیروں نے مجھے بتایا کہ یہاں لاہور میں ایک ڈونگی گراؤنڈ ہے، وہ ویلی پڑی ہوئی ہے، ویکنڈ ادھر بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ میرے لیڈر عمران خان کے بعد کرکٹ کا تو ستیہ ناس ہی ہو گیا۔ تو جو آپ لوگ کھیلتے ہیں وہ گلی ڈنڈا ہے؟ یار گلی ڈنڈا بھی بہتر ہوتا ہے، اب تو وہ گلی ڈنڈا بھی نہیں کہہ سکتے اسے، اس لیے وہ جو ضائع ہو رہی ہے ڈونگی گراؤنڈ، ادھر میں سمندر بنوا رہا ہوں۔ سمندر بنوا رہے؟ جی جنید صاحب، کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ سمندر کے لیے چاہیے کیا ہوتا ہے جنید صاحب، زیادہ سے زیادہ 300-350 واٹر ٹینکر، 20-25 ریت کی ٹرالیاں، 2 چاہیے ان میں پھینکنے کے لیے۔ صحیح 50 تے میرے گھر پہ او میں ڈونیٹ کر دے ساں۔ دیکھیں نا ذرا، جذبہ اللہ کے فضل سے کم نہیں ہے ہم لوگوں میں، اور اس کے اوپر خوبصورتی کا چھٹا لگانے کے لیے 70-80 انگریز چاہیے ہوتے ہیں جو اوپر پھرتے رہیں تو رونق لگی رہتی ہے۔ تو جنید صاحب، یہ انگریز بھی ملنے کو مشکل نہیں ہے، یہ کرونے کے بعد بہت سے یورپین کنٹریز میں بھوک پڑ گئی ہوئی ہے، وہاں کے گورے بیچارے نوکریاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ جب ہم نے ڈسپلے کیا یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ نوکریوں کی ڈیمانڈ، تو دیکھیے گا 70-80 کیا 300-400 گورا ادھر آ جائے گا۔ بزدار صاحب، سمندر تے بن گیا ہے، وچ لہراں کس طرح بناؤ گے؟ یار سمندر دے نکر تے بہ کے ایک بندہ ڈانگ نال پانی ہلائی جائے گا۔ بزدار صاحب، بڑے وڈے منصوبے نو ہاتھ پا بیٹھے ہو، ویکھ لانا کتے ناکام ہی نہ ہو جائے۔ غوری صاحب، ناکامی کامیابی کی بات نہیں ہوتی، صرف اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی، اس کے بعد اللہ وارث ہے، ایک دفعہ حلال حلال تو ہو جائے گی۔ یہ جو آج آپ نے پنجاب روزگار سکیم کا، قرضہ سکیم کا اعلان کیا ہے، وہ بھی کہیں خدا نخواستہ اسی زمرے میں تو نہیں آتی کہ اعلان کر دیں، باقی اللہ خیر صلاح؟ نہیں جنید صاحب، ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ سارے منصوبے کامیاب ہوں گے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آغاز کریں نا تو اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ جہاں اللہ نے اتنے بڑے سمندر چلا دیے ہیں، ساڈا چھوٹا جہاں نہیں چلائے گا۔ سردار صاحب، سمندر تو ہوتے ہیں کئی میل گہرے، آپ والا سمندر تو 10-15 فٹ گہرا ہوگا، یہ نہ ہو کہیں جال سازی میں آپ کا سمندر پکڑا جائے۔ یہ ہمارا سمندر ہے، کوئی نون لیگ کا سمندر نہیں جو پکڑا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ کس طرح پکڑا جائے گا۔ کبھی آج تک کسی نے سمندر کی گہرائی جا کے چیک کی ہے؟ جو سمندروں کی گہرائیوں تک پہنچنے والے لوگ ہیں وہ ادھر یورپ کی طرف رہ رہے ہیں۔ اصل تو سکی ٹوبی مارنی ہوتی ہے، جتوں تک تیر یا جائے تیر کے باہر آ جانے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس گہرائی تک جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم نے تو کنارے کا مزہ لینا ہے، جو ساحل سمندر کہتے ہیں۔ اصل تو جو ٹورسٹ ہوتا ہے وہ اس کا مزہ لیتا ہے۔ آپ یوں کیجئے نا، تھوڑی سی ریت بچھا کے اس پر پانی پھینک دیجئے گا اور دیوار بنا دیجئے گا کہ اس کے پیچھے سمندر ہے، آپ ساحل کو انجوائے کریں، اور آگے خطرہ ہے۔ 300 ٹینکر پانی کا بھی بچ جائے گا۔ جنید صاحب، اتنی بچت نہیں کرنی چاہیے، لوگوں پہ کچھ لگائیں گے تو لوگ انجوائے کریں گے۔ ان 350 ٹینکر پانی بھی نہ لائیے لوگ کھانے۔ اگر پانی کی بچت کرنی پڑی بھی تو پھر دیوار بنانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ میرا ریت پھینک کے کہہ دیں گے بھائی صاحب اس دفعہ بارشیں نہیں ہوئی، سمندر سوکھ گیا۔ سر جی کیا بات ہے، کیا بات ہے،
آپ لوگوں کے لیے شعر کہا گیا ہے یہ: محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. او بھائی آ زمین تے بناونا ہے سمندر اتنے ستارے ہیں کتے کھچ کے گھن گیا ہے. دیکھ لینا سردار صاحب جیڑا سمندر تسی بنا رہے ہو پنڈ دیاں مائیاں نے اتنے کپڑے دھونا آ جانا کرنا ہے. حضور ٹورسٹ بڑے تنگ ہون کے سارا سمندر صابن والا ہو جانا ہے. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اتنا پیسہ لگنا ہے سمندر پہ جرت ہوگی کسی کی کو آگے ادھر کپڑے دھوئے؟ یہ پنجاب پولیس کس کام آئے گی؟ یہ عمر شیخ کس لیے لگایا ہے؟ یہ اپنا سمندر بچانے کے لیے ہی لگایا ہے. بزدار صاحب سمندر کی جان چھوڑ دیں. آپ کی پریس کانفرنس کا موضوع تھا جو آپ نے آج قرضہ اسکیم کا اعلان کیا ہے. ہاں وہ بھی لوگوں کے لیے. 30 ارب روپے آپ تقسیم کریں گے اور 1 لاکھ سے غالباً 1 کروڑ روپے تک کا قرضہ دیں گے. جنید صاحب حکم کریں آپ 2-3 شناختی کارڈ دے دیں 3-4 کروڑ بھی مجھے بالکل نہیں چاہیے لیکن ہمارے گوگا جی جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے. اتنا قرضہ نہیں اسی دے ابھی صرف 30 ارب روپیہ ہے. اور ویسے بھی یہ بندہ قرضہ لینے والا نہیں یہ تو لوٹ مار والا لگ رہا ہے. بزدار صاحب میں شریف شہری ہوں کوئی لوٹ مار کرنے والا نہیں ہوں. مجھے صرف 1 کروڑ روپیہ چاہیے. میں بہترین ریسٹورنٹ بنانا چاہتا ہوں. ریسٹورنٹ بنایا تو 1 کروڑ تے ڈوب گیا نا پھر. جو تو پکاونا ہے بیچنا کتوں ہے آپ ہی کھا جاونا ہے بلکہ چکھن چی ساریاں دے گا مکا جاونیاں. تم قرضہ رہنے دو تمہیں لنگر خانے کا پاس بنوا دوں ادھر جا کے بے شک صبح سے شام تک بیٹھے رہنا. اچھا بزدار صاحب یہ فرمائے کہ آج کل آپ کس مہم پہ نکلے ہوئے ہیں؟ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں آپ نون لیگ کے ارکان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ میں لا رہے ہیں. جنید صاحب میں کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں کر رہا. آپ یقین مانے روزانہ ٹلی پہ ٹلی اتنا فون میرا بجتا ہے. نون لیگ والے کیا اور دوسری پارٹیوں والے کیا مجھے صرف یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بزدار صاحب ہمیں بے شک اپنی پارٹی میں لے نہ لے ہمارے ساتھ ایک فوٹو ضرور بنوائیں. میں تو آگے سے منتیں کرتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے میں وزیر اعلیٰ ہوں میں کوئی ٹک ٹاک سٹار تھو رہا ہوں اس لیے میرے ساتھ آپ بنانا چاہتے ہیں فوٹو. کہتے ہیں بھائی جی اپنی زندگی میں اس طرح کا وزیر اعلیٰ پہلی دفعہ دیکھا ہے جو واقعی شکل وجہ سے بھی وزیر اعلیٰ لگتا ہے. جنید صاحب میں نے تو یہ بھی سوچا کہ شاید میرا چیزہ لے رہے ہیں. میں نے کہا یار بڑے بڑے خوبصورت اور بڑے سمارٹ وزیر اعلیٰ بھی آئے ہیں پنجاب میں. کہتا نہیں بھائی جی کارکردگی ایسی کسی کی نہیں ہے. اصل میری کارکردگی تے مرے جے. اس پہ ہنسنا نہیں ہے اس کو سیریس لینا کیونکہ میں اللہ کے فضل سے ہر کام کو سیریس لے رہا ہوں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ سیریسلی اس قوم کی خدمت کرنے کے لیے نہیں نکلیں گے تو پھر اس قوم بیچاری کو سہولتیں مل ہی نہیں سکتی. آپ نے دیکھا ہے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں مجھے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے. میں نے ایک دفعہ بھی کسی جگہ پہ گانا نہیں گایا یا میں جگہ جگہ کھڑا ہو کہ حبیب جالب کے شعر نہیں سناتا. پھر میں کام دکھاتا ہوں بس. واہ جی واہ سر جی آپ جتنی تیزی سے جا رہے ہیں نا آپ وسیم اکرم کو کاٹ جائیں گے. بھائی وہ تو میں وزیر اعلیٰ لگنے سے پہلے ہی کاٹ گیا ہوں. آپ نے دیکھا نہیں تھا خان صاحب نے پہلے دن ہی مجھے خطاب دیا تھا وسیم اکرم پلس. سادہ وسیم اکرم ہلکا ہوتا ہے 7 پلس لگ جائے تو وہ سمجھو کہ وہ سادے والے کو کاٹ گیا. زبردست. سردار صاحب کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے معصوم وزیر اعلیٰ کہ آپ کو 2 سال سے لاہور کی سڑکیں ہی یاد نہیں ہوئی. کاکا میں نے لاہور میں وزارت اعلیٰ کرنی ہے یا رکشہ چلانا ہے؟ میں یہاں سیر سپاٹے کے لیے نہیں آیا ہوا کام کرنے کے لیے آیا ہوا. وزیر اعلیٰ کا کیا کام ہے سڑکیں یاد کرنے. وہ آپ ایکٹروں کو سڑکیں یاد ہوتی ہیں جب پیدل پھیر کے تو آپ ڈرامے ڈھونڈتے پھرتے. بزدار صاحب اس کا مطلب ہے آپ بھی ڈراموں کے لیے کھجل ہوئے ہیں. کھجل ہوئے ہیں تو 10 انڈے ہیں. بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ یہ صرف واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کام اور صرف بس. اچھا بزدار صاحب کا ایک مستحسن اقدام ایسا ہے جس پہ بہرحال یہ تعریف کے مستحق ہیں کہ انہوں نے شروع میں اعلان کیا تھا کہ میری تصویریں سرکاری اشتہاروں پہ اور سٹیمرز پہ اور بینرز پہ نہیں لگیں. وہ آج بھی اس پہ قائم ہے. جنید صاحب مجھے پبلسٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کا کام بولتا ہے. بات وہ کریں جو ماننے والی ہے چیزہ نہ لیں.
دیکھیں کام بولتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر لوگ کہتے ہیں پیسہ بولتا ہے. دو میں رال جانتے پھر بہتا رولا پا دیں. اصل بات تو یہ ہے جنید صاحب کہ جب دنیا کا پاپولر ترین لیڈر عمران خان خود میری پبلسٹی کر رہا ہے تو مجھے یہ چھوٹے چھوٹے اشتہاروں پہ فوٹو لگوانے کی کیا ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا خان صاحب پوری دنیا میں جا کے جب بین الاقوامی سطح پہ بھی سپیچ کرتے ہیں تو لازماً اپنی سپیچ پہ یہ ضرور کہتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ عثمان بزدار از بیسٹ. آپ ٹک ٹاک پہ آ جانا اور ایک دفعہ وہ کر دے ٹوں ٹوں ٹوں, آپ یقین کریں آپ کو کروڑوں لائکس آئیں گی. جنید صاحب تو انو جو آ گیا تھے تسی کری جاؤ کرنا ذرا دوبارہ پھر ایک نال جڑا ٹوں ٹوں بھی کیتا وہ اچھا لگا, ٹوں دے بغیر کر دیتے اچھا نہیں سی. سچی بات ہے اگر پیچھے ٹوں نہ ہو تو اس طرح کرتے ہوئے لوگ پاگل ہی لگیں. یہ تو ٹوں ہی ہے جو شرمیں رکھ رہا ہے. بس مزازر جس کے پیچھے ٹوں ہے نا اسی کی بلے بلے ہے. وہی میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں, بات اصل میں ہم کارکردگی کی کر رہے ہیں جی ہاں جلوں کی طرح. جنید صاحب اللہ کے فضل سے کارکردگی ایسی دکھا دیں گے ان 5 سالوں میں کہ لوگ انشاءاللہ اگلے 5 سال کے لیے بھی وزیر اعلیٰ بزدار کا ہی نعرہ لگائے. اس کا مطلب عمران خان کا نعرہ نہیں لگے گا. جنید صاحب کی کر دیو کیوں میری ٹون دے پیچھے پہ آئے. میرا مطلب ہے بزدار کیا ہے, وہ عمران خان کا ہی حصہ ہے نا, تو اگر بزدار کا نعرہ لگا تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا ہی نعرہ لگا. جی ہاں. اچھا بزدار صاحب اپوزیشن نے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے تو پنجاب میں آپ کا لائی عمل کیا ہوگا؟ آپ فکر نہ کریں 3-4 رہ گئے نے وہ بھی ڈکے جا سن. ناظرین یہاں پہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی, وہ جو بابری مسجد والا کیس تھا انڈیا میں جی وہ توقع کے مطابق وہ بی جے پی کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو رہا کر دیا. ایل کے اڈوانی کو, مرلی منوہر جوشی کو, اما بھارتی کو, ساروں کو باعزت بری کر دیا. ہاں جی. اور یہ ایسا کیس ہے کہ جس میں عدالت نے نہ صرف یہ کہ ان کو باعزت بری کر دیا ہے بلکہ جس چیز کی ملزمان نے درخواست نہیں بھی کی تھی نا وہ بھی ان کو ان کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے یعنی مشتعل ہجوم کو مزید مشتعل نہیں کیا تھا. عدالت نے کہا کہ نہیں, صرف مزید مشتعل نہیں کیا, ان لوگوں نے تو, یہ صلح کے پیغمبروں نے تو وہاں پہ ہنگاموں کو روکنے کی کوشش کی تھی. یعنی یہ درخواست انہوں نے کی نہیں جو عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھ دی تھی. یار تم یہ اللہ کا شکر کرو کہ اس بے حس عدالت نے ساتھ ان کو چھوٹے چھوٹے ایوارڈ نہیں دیے. ایوارڈ نہیں دے دیے. اچھا 28 برسوں بعد یہ فیصلہ دیا ہے. 28 برس کیوں لگے؟ 28 برس ثبوتوں کو جانچنے کے لیے نہیں لگے, شواہد کو دیکھنے کے لیے نہیں لگے. تو پھر 28 برس اس لیے لگے کہ ان ملزمان کو بری کیسے کیا جائے, اتنے واضح ثبوتوں سے ان کو کیسے بقول ان کی اپنی زبان کے مخت کیا جائے. آپ کو یاد ہے, اگر آپ کو 77 والی تحریک یاد ہے تو آپ کو ایک نام ذہن میں آتا ہوگا, بی بی سی کا ایک رپورٹر تھا مارک ٹلی, یاد ہے؟ اس کی رپورٹ کو سننے کے لیے لوگ بڑے پاکستان میں بیتاب ہوتے تھے. یہ مارک ٹلی جو تھا یہ 1992 میں جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا ہے تو یہ موقع پر موجود تھا. اس کا بیان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سٹیج سے مسلسل بی جے پی کے جو لیڈرز وہ ہندو نوجوانوں کو مشتعل کر رہے تھے, تقریریں کر رہے تھے اور ان کو ہلا شیری دے رہے تھے. یہ مارک ٹلی کا بیان ہے. اچھا 49 کے لگ بھگ ملزمان تھے بی جے پی کے, جن میں سے 32 کو ابھی انہوں نے جو ہے وہ ملزم قرار نہیں دیا. انہوں نے کہا جن کو باعزت بری کر دیا ہے. اچھا باقیوں کو سزا نہیں ہوئی, باقی اس دوران جو ہے وہ خود ہی اپنے انجام کو پہنچے ہیں. یعنی 17-18 جو لوگ اللہ کا ہیں. یہ شکر کرو کہ جو اس وقت بین الاقوامی سیاست میں انڈیا کی پوزیشن ہے ہاں جی, یہ مارک ٹیلی نے الٹا ہمارے خلاف نے گواہی دے دی. اس وقت تو گورا جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے تو یہ کام سارے. اچھا جتنے بھی بابری مسجد کی شہادت کے بعد جتنے کمیشن, تحقیقاتی کمیشنز بنے تھے, رپورٹیں آئی ہیں, میڈیا کی رپورٹیں آئی تھیں, سب میں یہ واضح طور پہ کہا گیا تھا
کہ یہ سارے کا سارا بی جے پی کا کیا جا رہا ہے۔ 11 سال پہلے انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا جس میں صرف ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججز شامل تھے۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ اس بات کو ڈینائی کیا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ سارا کھیل بی جے پی کے لیڈرز نے کھیلا ہے اور انہوں نے ان لوگوں کو مشتعل کیا تھا، لیکن سزا کہ ان کو مطلب اچھا عدالت کے سامنے دنیا جہان کے ثبوت رکھے گئے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی 50 کے قریب آڈیو ویڈیوز جو کہ مطلب میڈیا پر آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن اس عدالت کے سامنے انہوں نے وہ رکھی تھی، آڈیوز تھی، ویڈیوز تھی، 850 کے قریب تحریری ثبوت تھے، اور ان آڈیو ویڈیوز میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح بی جے پی کا پورا جو نیٹ ورک ہے وہ یہ اشتعال کے اس کاروبار میں شریک تھا، پوری پلاننگ تھی پہلے سے۔ مارک ٹلی نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ پوری پلاننگ کی گئی تھی پہلے سے، اور یہ پلاننگ جو تھی یہ بی جے پی نے کی تھی، اور ہائی کورٹ کے جو ججز کا جو فیصلہ تھا اس سے پہلے وہ بھی یہی تھا کہ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا ثبوت جو ہے ہندوستان پہ جو سب سے معتبر ادارہ ہے نا، تفتیشی ادارہ، وہ ان کا سی بی آئی ہے، سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن۔ اس نے ایک لمبی تفتیش کی تھی، اس نے انٹرویوز کیے تھے، اس نے باقاعدہ کوا کے مختلف پہلوؤں سے جا کے جائزہ لیا تھا اور بہت ٹائم لیا تھا اپنی رپورٹ مرتب کرنے میں۔ سی بی آئی کی رپورٹ میں سیدھا سیدھا کہا گیا تھا کہ یہ بی جے پی کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ میں کہتا ہوں جی کہ انڈیا کے اپنے اندر جو انسانیت کی حس رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے اپنے لوگ وہ ببانگے دوہل کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ حکمران سدھا سدھا مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور یہ ہندوستان کے اندر تم نے کہا نا انسانی دل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کی ظاہر ہے کہ بڑی تعداد ہے، اور وہ اپنی حکومت کے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ان فیصلوں سے نالا ہے۔ بلکہ میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں، پچھلے کچھ عرصے سے ہندوستان چھوڑو تحریک شروع ہو چکی ہے، اور اب تک 7000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ صرف اس بنیاد پہ ہندوستان چھوڑنے کا برملا اظہار کر کے تو ہندوستان چھوڑ چکے ہیں کہ یہ ہندوستان جو ہے اب رہنے کی جگہ نہیں رہی۔ میں مطلب اور یہ دوسروں کا کیسے مذاق اڑاتے ہیں۔ میں چند دن پہلے دیکھ رہا تھا، مجھے جب یہ تجسس ہوا کہ یہ ایک عرصے سے پاکستان کا یہ سوشل میڈیا پہ انڈینز جو ہیں، ظاہر ہے کو بیک بائی انڈین اسٹیبلشمنٹ، بیک بائی انڈین آرمی ہے، بیک بائی انڈین گورنمنٹ ہے، بیک بائی بی جے پی ہے، سارا ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک عرصے سے مذاق اڑا رہا ہے کہ پاکستان کی تو بات ہی نہ کرو، یہ تو بھکاری ملک ہے، یہ تو صرف ایڈ کا بھوکا ہے۔ تو میں نے ذرا پریشان ہوں، میں نے کہا یار یہ مطلب ہندوستان کا اپنا کیا عالم ہے ایڈ لینے کا؟ تم یہ حیران رہ جاؤ گے کہ پچھلے 3 برسوں کے دوران دنیا میں سب سے زیادہ ایڈ لینے والا ملک خود ہندوستان ہے، اور پاکستان کا شمار پہلے 15 ملکوں میں نہیں ہوتا۔ 11 ارب ڈالر سے زیادہ کی یہ ایڈ لے چکا ہے ہندوستان پچھلے 3 سالوں سے دنیا کے مختلف ملکوں سے۔ ریسرچ بتا رہے ہو نا، تم مجھ سے پوچھو یہ بھی ہر ایک دانشور ہے۔ مودی کا منہ ایمان سے اس فقیر جیسا ہے جڑا کہندا بھائی جی پیسے نہیں آتے چلو آٹا ہی دے دے۔ جی آٹا نہیں تو کم از کم جواب ہی دے دے۔ بہت بڑا مانگت ملک ہے وہ۔ اچھا بھائی جان، آج میں ایک اور مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے ویورز کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج سے ہمارے ہاں بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی کا جو مہینہ ہے وہ شروع ہوا ہے، اور یہ 30 دن تک پوری ایک کیمپین ہے جو جاری رہے گی، اور پاکستانیوں کو اس مرض کے حوالے سے اویئرنیس دی جائے گی، اور جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں بڑے خوفناک ہیں۔ ہمارے ہاں ہر 9 میں سے 1 خاتون جو ہے وہ بریسٹ کینسر کے خطرے سے دوچار ہے، 9 میں سے 1 خاتون، اور یہ مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس میں حیران ہوتا ہوں کہ حکومتیں سوئی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھو کہ جو ابتدائی ٹیسٹ ہے وہ میموگرافی ٹیسٹ ہوتا ہے، جس پر ہم بار بار زور دیتی ہے، یہ پنک ربن ایک عرصے سے کام کر رہی ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے اویئرنیس دے رہے ہیں، اور بڑی اپنی تئیں وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ خواتین کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ اپنا ریگولر میموگرافی کا ٹیسٹ جو ہے وہ کرواتے رہیں، اور کیونکہ جتنا جلدی مرض یہ ڈیٹیکٹ ہو جائے اتنا ہی یہ قابل علاج ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں ہے۔ اب وہ جلدی ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے میموگرافی کی مشین ہے، اب 22 کروڑ لوگوں کے لیے صرف 100 میموگرافی کی مشینیں ہیں۔ اب آپ ایک مشین پہ لوڈ کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، بجائے یہ کہ حکومتیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یا گورنمنٹ سیکٹر میں بھی امپورٹ کرتا ہے مشین، تو اس کو ایک میموگرافی کی جو مشین ہے اس پر بجائے یہ کہ گورنمنٹ سبسڈی دے، سبسڈی خاک دینی ہے،
उस पर ड्यूटी लगाई जाती है, 25% ड्यूटी लगाई जाती है। यानी 2 करोड़ रुपए की एक अगर मशीन है, हाँ जी। अगर कोई साहिब सरवत किसी हॉस्पिटल को डोनेट करता है तो 2 करोड़ की मशीन जो है उसमें से अगर ये सिर्फ ड्यूटी छोड़ दें तो वो 1.5 करोड़ की पड़ जाती है। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, कोई काम में नहीं सीधा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हर चीज को जब आग लग जाती है तो फिर दवाइयां दी तो जान छाड़ देनी चाहिए। वो तो जिंदा रहने का तो अब्बा कहता है हर इंसान को हक होना चाहिए। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारे साथ महवे गुफ्तगू है हमारी माशरती बेहिसी का शिकार, हमारा अपना प्यारा लाडला फीका। क्या हुआ फीका जी? आज आप लोग इधर हंसते रहते हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती? क्या हुआ? यार वो संजीदा है, उसकी बात सुनो। भाई कुछ बताएगा तो पता चलेगा ना। मैं जब कहता हूँ कि जाके मैं हस्बे हाल में बात करता हूँ तो अम्मा कहती है ओ ते हाय ओ नानू की लगे हो ते हसन दे हुंदे ने। तो जो गरीब है बेचारा वो उसके साथ जो हो रही है वो तो पता ही नहीं चल रहा। यार मेरी बात सुनो फीके, हम तुम्हें अपने प्रोग्राम में इसीलिए बुलाते हैं कि तुम अपने मखसूस अंदाज में अपने मसाइल बयान करो, लोग सुनते हैं, माशरा हिलता है। हाँ जी। मखसूस अंदाज क्या करूं, ऐसे करके बात करूं? इस तरह भी बड़े प्यारे लगते हो, इस तरह भी बड़े प्यारे लगते हो। बड़ा यही ना करो, इस तरह नहीं बुलाएंगे वो। तो फिर इतनी देर बाद के बुला के तो बात सुनते हैं, तो जब गरीब आदमी मर जाएगा तो फिर उसकी बात सुनेंगे। नहीं, बात करो यार तुम। अम्मा बीमार है बेचारी, उसको शुगर हुई है, तो दवाइयां इतनी महंगी हो गई हैं कि उसकी जुती टूट गई है। शाबाश है, महंगी दवाइयां दे नाल जुत्ती टुटन दा की तल्लक है? तो जो बेचारी को शुगर वाली गोली डॉक्टर कहते हैं खाओ, तो वो अब कौन खरीदे, इतनी महंगी हो गई है। तो फिर अब्बा कहते जब भी बेचारी दी शुगर इतनी बढ़ जाती है तो अब्बा कहते जा बाहर जाके ते गलियां च फेड़ तो शुगर सही हो तुम्हारी। तो उसको फिर मैं लेके तो फिरता रहता हूँ तो बेचारी दी फेड़ भी शुगर बधी रहती है। तो मैं कहा जाके मैं उधर बताता हूँ जुनैद सलीम साहब को, तो कहती है कि पुत्र अमीर लोगों नू मारे दे दुख दा की पता लगता है। ऐसा क्यों कहते हो तुम? तो फिर दवाइयां करो, सस्ती सस्ती। हाँ सस्तियां करो। फिर हर चीज को जब आग लग जाती है तो फिर दवाइयां दी तो जान छाड़ देनी चाहिए। वो तो जिंदा रहने का तो अब्बा कहता है हर इंसान को हक होना चाहिए। तो जैसे शिक्षक कहते हाय हाय करके ही मरना है तो फिर बंदा उंज मर जावे। तो कहते हैं कि अब्बा कहते हैं कि जो एक टेबल के उत्ते तड़ी डिशा पईयां हुंदियां ने ओ नजर नहीं आंदियां गवर्नमेंटां नू, ते गरीब दी दवाई भी खोल लवो। अम्मा को तो शुगर है ना, अब्बे को भी बेचारे को बुखार चढ़िया, कहते रहन जो दवाई रोटी ही पूरी हो जाए तो बड़ी हो है तो दवाइयां कितने खाई। सुकी रोटी भी बिचों अद्धी कड़ो तो फिर भी नहीं दवाई आती। तो चोपड़ियां रोटियां वालियां नू के पता लग जाए कि माड़े बंदे दे बीमारी दा भी इलाज कोई नहीं। तो फिर अब्बा बेचारा रोन लग पिया।
मैं क्या भाई तू इस तरह क्यों करते हो? पहले दवाई खरीद लो, हाँ, फिर आटा खरीद लो। हाँ, तो आगे से कहता है फिर मुश्किल भुखे रहिए। अम्मा चढ़ी न शुगर ते मैनू चढ़ गया ब्लड प्रेशर, ते चलो ना दवाई आनी है ते ना आटा। हाय, ठीक है, हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है, तुम्हें इसीलिए दावत देते हैं। तुम्हारी ये जो शिकायत है, बल्कि एक संगीन किस्म की शिकायत है, बहुत बड़ा अवामी मसला हाँ है, जी। ये हुक्मरान भी सुन रहे होंगे। स्वाद कटा सुन रहे, सुन रहे हैं, देख रहे हैं हुक्मरान सारे। सामने हाँ, इस तरफ को बाल किस तरफ को है? ये अब ठीक है। वो ऐਵੇਂ लगा हुआ है। अच्छा, अपनियां लड़ाइयां मुक नहीं रहियां। ओ पैड़ा ते तू पैड़ा ते मैं नहीं पैड़ा ते ओ पैड़ा ते ओ नहीं पैड़ा ते तू पैड़ा है। ओ लुट गया ते असी नहीं लुटिया ते ओ लुट के जाएगा ते ओ की बनेगा। इतनी देर नु माड़ा बंदा फौत हो गया। चलो ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਧੜਾ ਧੜ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰੇ, ब्लड प्रेशर कट हो जाएगा। हाँ, अब्बा पानी पी भी जावे तो रोटी साड़ी तू खाई जा। रोटी खांदा सज्जे खब्बे ते नहीं वेखदा। क्यों? जिड्डे ध्यान नाल सूई धागा नहीं पाईदा, ओडे ध्यान नाल रोटी खांदे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जहांगीर खान वर्ल्ड इवेंट जीतने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन खिलाड़ी हैं। वाह, बड़ा कारनामा है अजीजी, 15 साल की उम्र इतने मंगनी नहीं होती। जी जी जी। अच्छा जी, आजकल तो पेशावर जो है हमारा प्यारा शहर, जी। वो बीआरटी की वजह से मशहूर है, जो उधर बस चल रही है। हाँ जी, क्योंकि उसकी मशहूरी ऐसी हुई है कि पहले तो ये जो पंजाब में बस चल रही थी मेट्रो, मेट्रो, हाँ जी। उसके खिलाफ बहुत बोलती रही पीटीआई, फिर हौली हौली अपना मंसूबा शुरू कर। तो मंसूबा शुरू हुआ तो वो ऐसा फंसा जिसमें आजकल एक वीडियो नहीं चलती, वो बिल्ली का मुंह गिलास में फंसा हुआ, उस तरह बड़ी देर फंसी रही बीआरटी बेचारी। कभी उसका डिजाइन गलत निकल आया जी, कभी उसका मोड़ नहीं मोड़ रहा जी, कभी कुछ। कई सालों के बाद जब शुरू हुई बेचारी जी, तो अब पता चला कि 3 बसां नूं हले तक आग लग चुकी। बहरहाल पेशावर जो है वो ऐसा शहर नहीं है, वो बहुत प्यारा हमारा हीरोज का शहर है। वाह वाह। हीरोज के हवाले से जहां पे दिलीप कुमार और राज कपूर और फिर अपना अमजद खान और फिर मोहम्मद कबीर खान और फिर फिरदौस जमाल खान, कई इस तरह के बहुत बहुत बड़े स्टार, लेजेंड्स का नाम सामने आया है। जी, उसी तरह आप अगर स्पोर्ट्स में देखें जी, जी, तो स्पोर्ट्समैन भी पेशावर के पूरी दुनिया में ऐसे नहीं हुए वाह, जैसे पेशावर के हुए। क्या बात। उस हवाले से स्क्वैश जो है जी, जी, उसको हम देखते हैं तो दंग रह जाते हैं कि एक ही दादे की बहुत सारी औलाद जो है ना जी, वो वर्ल्ड चैंपियन हुई अरे वाह, स्क्वैश में। क्या बात। वाह जी, उसमें एक बहुत बड़ा नाम जिन्हें बाबा स्क्वैश भी कहा जाता है, हाशिम खान साहब का हुआ है। जी, हाशिम खान साहब जो हैं वो ब्रिटिश ओपन स्क्वैश चैंपियन हुए हैं। अच्छा, फिर उनके भाई आजम खान साहब जो हैं वो 4 मर्तबा ब्रिटिश ओपन स्क्वैश चैंपियन हुए हैं, वाह। 4 मर्तबा। वाह जी। फिर इनके एक कजन है रोशन खान साहब, जी, जी, ये एक ही दादे की औलाद। औलाद है। अच्छा, रोशन खान साहब जो हैं वो पाक आर्मी के मुलाजम थे। जी, जी, हैं जी, और उधर वो सिर्फ ऑफिसर जो स्क्वैश खेलते थे, हाँ जी, उधर उनको गेंद पकड़ाने में वर्क करते थे। अरे वाह। मगर खुद भी फिर उनकी दिलचस्पी पैदा हो गई अच्छा। स्क्वैश में, ऐसी पैदा हुई कि हाय 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 हाय, खुद भी फिर अपना ब्रिटिश ओपन स्क्वैश चैंपियन हुए। अच्छा, रोशन खान साहब, रोशन खान साहब जिनकी पैदाइश 1927 में पेशावर में हुई थी। जी, इनके वालिद बड़ी फौज में थे, ये नेवी में मुलाजिम हुए थे। अच्छा, है जी, जो मैंने बताया पहले भी कि उधर ऑफिसर्स को स्क्वैश खेलते हाँ, हुए देखते देखते देखते
ان میں بھی شوق پیدا ہوا. ہاں جی. نیوی میں اسکواش کے مقابلوں میں حصہ لیتے لیتے روشن خان صاحب محنت کرتے کرتے پہلی مرتبہ 1957 میں برٹش اوپن اسکواش چیمپئن ہوئے. 1957 میں جب انگلینڈ خط بھی نہیں تھا جاتا, کبوتر خط لے کے جاتا. سر نہیں, میرے دادا ابو کی ادھر ایک گوری کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو پھر دادا ابو نے کبوتر پالا, اور پھر کبوتر مار گیا تو دادا ابو دا عشق بھی مار گیا. جی پھر روشن خان صاحب نے اس قسم کے ریکارڈ قائم کیے ہیں اسکواش میں. ان کا جو بڑا بیٹا تھا تورسم خان, وہ بھی اسکواش کا انٹرنیشنل پلیئر ہوا. کیا بات ہے. مگر بیڈ لک اس بیچارے کی اللہ نے لکھی تھوڑی ہوئی تھی. آسٹریلیا میں میچ کے دوران ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے, جس سے روشن خان صاحب کے خواب ایک دفعہ تو چکنا چور ہو گئے, کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اسکواش کا سٹار دیکھنا چاہتے تھے. مگر اللہ پاک نے زندگی تھوڑی لکھی ہوئی. اس وقت ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا, اصل جو اسکواش کا ببر شیر ہیرو ہوا ہے, جہانگیر خان. کیا ہے, اس وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی. بھائی کی اس ناگہانی موت کے بعد وہ بیچارہ صدمے سے دو چار ہوا. جہانگیر خان اصل میں آپ حیران ہوں گے سن کے کہ جہانگیر خان جسمانی لحاظ سے بڑے کمزور تھے. ڈاکٹروں نے ان کو زیادہ جسمانی ایکسرسائز یا کھیل سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہوا. خیر روشن خان صاحب ہمت نہیں آ رہے, اس کا علاج معالجہ کرواتے رہے. اپنا خاندانی کھیل یعنی اسکواش جو ہے, پھر اس کو کھیلنے کا مشورہ دیا جہانگیر خان کو. جہانگیر خان کے کوچ تھے رحمت خان, وہ بھی جہانگیر خان کے چچا زاد بھائی تھے. ہاں, جو کہ اسکواش پلیئر نصر اللہ خان کے بیٹے تھے. یہ سارے ایک دادے کی اولاد ہیں. نصر اللہ خان بھی اسکواش کے چیمپئن رہ چکے ہیں. یہ رحمت خان ان کے بڑے بیٹے تھے اور یہ بھی ورلڈ چیمپئن رہے ہیں. رحمت خان بھی. انہوں نے پھر ایسا ٹرینڈ کیا جہانگیر خان کے بلے 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 بلے, ایسا کھیلا ہے یہ ببر شیر جہانگیر خان کے 10 مرتبہ اس نے برٹش اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیتی ہے, جو بہت اہم سمجھی جاتی ہے, بلکہ دنیا کی سب سے اہم چیمپئن شپ اسکواش کی برٹش اوپن اسکواش چیمپئن شپ سمجھی جاتی ہے. پھر 6 مرتبہ ورلڈ اوپن اسکواش چیمپئن شپ جیتی. کیا بات ہے. اچھا, جہانگیر خان صاحب نے صرف 15 برس کی عمر میں ورلڈ چیمپئن شپ جیت لی, یہ بھی ان کا اعزاز ہے. اسی طرح جہانگیر خان ورلڈ ایونٹ جیتنے والے دنیا کے کم عمر ترین کھلاڑی ہیں. بڑا کارنا عمر ہی تے منگنی نہیں ہوندی. جی. پھر 1981 میں صرف 17 برس کی عمر میں ورلڈ اوپن اسکواش بھی جیتی. کیا بات. اور پھر اس ٹورنامنٹ کو جیتنے والے بھی کم عمر ترین کھلاڑی کا اعزاز پایا. 5 برس تک مسلسل ناقابل شکست رہے, اور اس حوالے سے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام شامل کیا. کیا بات ہے. 1993 میں یہ قابل فخر کھلاڑی ریٹائر ہوا ہے. ان کی خدمات کے سلسلے میں ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا, اور پھر اس کے بعد حلال امتیاز سے بھی نوازا گیا. کیا بات ہے. آیا نہیں پوری دنیا میں ایسا کھلاڑی جیسا جہانگیر خان آیا. نو ڈاؤٹ. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ مایوسی ایک ایسی دلدل ہے جس میں آپ صرف پہلا قدم رکھتے ہیں, آپ کو دوسرا قدم رکھنا نہیں پڑتا, کیونکہ یہ دلدل آپ کے دوسرے قدم کا خود انتظار کر رہی ہوتی. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.